اس سے پہلے بھی عمر فاروق صاحب کے اوپر عدم اعتماد کیا گیا تھا، اور آج فائنلی دوبارہ جو ہے انہیں گزارش یہی کی گئی ہے کہ آپ خان صاحب کے، بی بی صاحبہ کے یا ان کے ریلیٹڈ کوئی بھی کیسز جو ہیں وہ نہ سنیں۔ اس کی ریزن کیا تھی؟ کیونکہ جو کلائنٹس ہیں ہمارے، انہوں نے اس سے پہلے عدم اعتماد اس بنیاد کے اوپر کیا کہ بے شمار ایسے موقع آئے، بے شمار ایسی درخواستیں آئیں جن میں ناانصافیاں کی گئیں، چاہے 9 مئی والا معاملہ ہو، چاہے توشہ خانہ کیس کے اندر 5 اگست کو گرفتاری ہو، چاہے 15 اگست کو سائفر کیس کے اندر چھپا کے گرفتاری والا یا ریمانڈ والا معاملہ ہو، یا جو الیکشن کمیشن نے فیصلہ دیا تھا اس آرڈر کو جو چیلنج کیا گیا تھا اس کے اوپر فیصلہ نہیں دیا گیا اور کمپلینٹ میں سزا بھی ہو گئی ہے۔ تو کوئی ایک کیس نہیں ہے، یہاں پر تو درجنوں کے حساب سے روزانہ ناانصافیاں کی گئی ہیں۔ تو یہی آج بھی گزارش کی اور چیف صاحب مجھے لگا ہے کہ وہ چلانا چاہتے تھے اس کیس کو کہ یہ کیس جو ہے آگے چلے، آرگو ہو، لیکن انہوں نے چلیں اچھا کیا کہ نوٹسز بھیج دیے، لیکن اب پاکستان بار کونسلز کے نمائندگان پہ یہ ذمہ داری ہے کہ وہ کس طرح سے آ کر اس بات کے اوپر جو ہے اپنی رائے دیتے ہیں، کیونکہ جب آرڈرز جو ہیں وہ بولتے ہیں، فیصلے جو ہیں وہ بولتے ہیں، تو پھر وہ اس چیز کو چھپایا تو نہیں جا سکتا۔ آپ دیکھ لیں کہ القادر ٹرسٹ کیس ہو، اس میں کس طرح سے ناانصافی کی گئی۔ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو دوسرا معاملہ تھا بیل والا، اب شاہ محمود قریشی صاحب کی بیل جو ہے وہ ڈیسائیڈ ہو رہی ہے، اور یہ کہا جا رہا ہے کہ 4 ہفتوں کے اندر اندر یہ ٹرائل بھی ختم کر دیا جائے، اور اس کے اندر یہ بھی کہا جا رہا ہے آرڈر کے اندر کہ جناب ٹرائل کسی جگہ کے اوپر بھی کنڈکٹ ہو، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، یہ دیکھنا ضروری ہے کہ کیا وہ لیگلی ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا۔ تو بات یہ ہے کہ آپ کے سامنے معاملہ بیل کا ہے، آپ وہ فیصلے کے اندر چیز لکھ کر جو معاملہ دوسرے بینچ کے پاس پینڈنگ ہے اس کے اوپر آپ واضح طور پر تاثر دے رہے ہیں تاکہ وہ بھی اس کے اوپر وہ اثر جائے اور وہ اس حساب سے فیصلہ دیں، اور آپ جو ہے سیکشنز کا بڑا حوالہ دے رہے ہیں کہ اس کی سزا جو ہے سزائے موت ہے اور جو ہے عمر قید ہے، تو وہ بھی آپ کے سامنے جو معاملہ ہے وہ صرف بیل کی حد تک ہے۔ آپ کوئی ٹرائل نہیں یہاں پر کنکلوڈ ہوا جس کا آپ نے فیصلہ جو ہے وہ سنانا ہے اور ایک ایک چیز آپ نے اس کے اوپر اپنی رائے دینی ہے۔ تو لہٰذا وہ تو ہو گیا عدم اعتماد۔ اب معاملہ یہ ہے کہ جو ان کیمرہ پروسیڈنگ ٹھیک ہے، اس کے حوالے سے بڑا واضح طور پر عدالت نے اسٹے دیا ہے کہ یہ کیسے ہو سکتی ہے، اس کے اندر فیئر ٹرائل نہیں ہے۔ اور دوسری طرف دیکھیں کہ یہی چیف جسٹس صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل سیکیورٹی کے مد نظر رکھتے ہوئے یہ کیا گیا ہے۔ سیکیورٹی کی درخواستیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی دی گئی تھیں، اس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے واضح ڈائریکشن دی تھیں کہ اس کے اوپر ان کو سابقہ وزیر اعظم کی سیکیورٹی دی جائے اور اس حساب سے بیٹھ کر یہ جو کمیٹی ہے یہ فیصلہ کرے، لیکن کیا فیصلہ ہوا؟ خان صاحب اپنی سیکیورٹی میں ہر روز پیش ہوتے رہے۔ آج ڈسٹرکٹ کورٹ کے اندر بھی میں نے یہی گزارش کی ہے، میں پیش ہوا خان صاحب کی طرف سے اور درخواستیں بھی دی ہیں کہ خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے۔ اگلی جو درخواست تھی جس میں یہ کہا گیا تھا ہماری طرف سے کہ خان صاحب کو پروڈیوس کیا جائے، تو آج دوران آرگومنٹس جب یہ بات کی تو ایک عدالت میں جج صاحب نے یہ کہا کہ آپ کو پتہ ہے دوسری عدالتوں میں بھی خان صاحب کو پیش کرنے کا کوئی حکم نہیں ہوا، تو لہٰذا پھر میں کیسے جو ہے وہ پیش کرنے کا کہہ سکتا ہوں، یا رپورٹس جو آئی ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں۔ تو میں بڑا حیران ہوا کہ بات یہ ہے کہ کیا یہ سیٹ پیٹرن ہے کہ ایک عدالت نے اگر انصاف نہیں دیا یا قانونی طور پر ایک فیصلہ نہیں دیا تو آپ نے دیکھنا ہے کہ دوسری عدالتیں کیا دیکھ رہی ہیں۔ آپ یہ دیکھیں کہ جو فیئر ٹرائل ہے وہ کیسے ہو سکتا ہے۔ فیئر ٹرائل ہو سکتا ہے کہ جب اس شخص کو عدالت میں اوپن کورٹ میں پیش کیے جائے جہاں پر آپ کی ڈیجیٹل میڈیا کے لوگوں کی جو آج بڑا زبردست کام کر رہے ہیں ان کی ایکسیس ہو، وہاں پر جو وکلاء ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان کی فیملی اور جتنی لوگ ہیں جو خان صاحب کے ساتھ ان کی پارٹی کی افیلیشن کے لوگ ہیں یا عام پبلک ہے، تمام لوگوں کو ایکسیس ہو، لیکن یہ صرف اور صرف چھپا کے اس لیے کیا جا رہا ہے تاکہ لوگوں کو پتہ نہ چلے کہ یہ کیس کس طرح بوگس جھوٹا ہے اور ایک من گھڑت کہانی ہے جس کی بنیاد کے اوپر ان لوگوں کے اوپر کارروائی ہونی چاہیے تھی۔ پی ڈی ایم نواز شریف بھی اس میں بالکل شامل ہے، شہباز شریف، یہ سارے جتنے رانا سنولا، پوری پی ڈی ایم جو جتنا ٹولہ تھا 13 جماعتوں کا، یہ ہر ایک بندہ اس میں شامل ہے۔
جنہوں نے مل کر عمران خان صاحب کی حکومت جو ہے، آئینی حکومت جو ہے، آئینی وزیر اعظم کو آئین کے اوپر، جمہوریت کے اوپر حملہ کر کے اس حکومت کو ہٹایا. باہر سے دھمکی ملتی ہے، اس دھمکی کی تکمیل کی یہ لوگ ہیں، ان کو اندر ہونا چاہیے جنہوں نے حکومت کو گرایا ہے، اور بجائے ان کو کہ ان کو اندر ڈالا جائے، اس شخص کو ڈال دیا گیا جس نے امت مسلمہ کا مقدمہ لڑا، جس نے دنیا میں مسلمانوں کا نام روشن کیا، جس نے پناہ گاہیں بنائیں، ہیلتھ کارڈ جو ہے وہ ایشو کیا ہے. اس کی بے شمار، نمل یونیورسٹی ہو یا جو ہے وہ اپنا شوکت خانم ہو، تو ایسی بے شمار مثالیں ہیں جو آپ کے سامنے ہیں، جس نے صرف اور صرف عوام کی، ملک کی فلاح کے لیے کام کیا ہے. اور جن لوگوں نے اپنے پیسے لوٹے ہیں، ملک کے پیسے لوٹے ہیں اور لوٹ کر وہ پیسہ باہر لے گئے ہیں، اپنے گھر بنائے ہیں، جائیدادیں بنائی ہیں، فلیٹس بنائے ہیں، ان کو جو ہے وہ بری ہیں. یہاں ان کو 420 سیکنڈ کے اندر بیل مل جاتی ہے، وہ پھر رہے ہیں، گھوم رہے ہیں، پروٹوکول حاصل ہیں، گورنر ہاؤس میں میٹنگز کر رہے ہیں. کس لاء کے تحت کر رہے ہیں؟ ان کے پاس کیا ہوتا ہے؟ آج آپ دیکھیں کہ نواز شریف اور مریم یہ سارے گئے ہیں، کتنا سا جلسہ ہوا وہاں پر. ایک چھوٹی سی وہ کارنر میٹنگ جس میں کوئی 100 کے قریب بھی لوگ نہیں تھے. عمران خان کی ایک تصویر آتی ہے اور دنیا جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پوسٹیں لگاتی ہے. اور آپ دیکھ لیں کل KPK میں کیا ہوا کہ لوگوں کو ان کے اوپر پابندی لگائے گی. ایک جگہ کے اوپر پہلے پابندی لگائی، وہ جو ہال سیل کیا گیا تھا، پھر دوسری، پھر تیسری جگہ، لیکن لوگ نکل رہے ہیں، لوگ جو ہے اپنے حق میں آواز اٹھا رہے ہیں، لوگ اس ملک کے لیے نکل رہے ہیں. اور یہ صرف یہاں پر آتے ہیں پیسہ بنانے کے لیے، اس ملک کے اندر لوٹنے کے لیے. کوئی سوال ہے تو آپ ضرور کریں. ایک سوال میرا اس سے ہٹ کے ہے، کل آپ کا ہم نے پروگرام دیکھا جو جاوید چودھری صاحب کے ساتھ ہوا، آپ کی خاصی مماری ہوئی ہے کل اللہ کے ساتھ دوبارہ، پہلے ماضی میں شرد المروت کے ساتھ ان کی ہوئی ہے، تو کیا وجہ تھی، کس وجہ سے لڑائی ہو رہی تھی، کوئی وجہ بتا دیں تو. دیکھیں پہلے تو اس نے کوئی نام لیا بی بی صاحبہ کا غلط، میں نام نہیں لینا چاہتا جو اس نے لیا، تو میں نے اسے یہ کہا کہ آپ نام تمیز سے لیں. میں اگر نواز شریف، مریم یا کسی کا نام لوں گا تو پھر آپ کو بڑی تکلیف ہوگی، تو نام سیدھا لیں. تو نام تو اس نے فوراً ہی کہہ دیا افنان نے کہ نہیں میں نے تو نام غلط نہیں لیا، میں تو بالکل بشرا بی بی صاحبہ کہہ رہا ہوں. تو آگے چلتے ہوئے پھر خان صاحب کے بارے میں وہی بیانات اس نے دیے جو شرف المروت کے جب شو میں تھے اور دیے. تو میں نے انہیں جواب دیا، اور جواب ایسا دیا کہ پھر ان کے پاس جواب رہا کوئی نہیں. اور انہوں نے جو کہا نا کہ اسرائیل کا ایجنٹ، تو میں نے انہیں ثابت کیا کہ کیسے آپ لوگ ایجنٹ ہیں. اور کس جواب کیا دیا آپ نے، آپ بتائیں. دیکھیں میں نے اسے بڑا واضح کہا ہے کہ آپ ایجنٹ وہ ہے یا ایجنٹ آپ ہیں جنہوں نے اسرائیل کے کہنے کے اوپر، امریکہ کے کہنے کے اوپر ان کے ساتھ مل کر آپ نے پاکستان کی آئینی حکومت گرائی. اور فلسطین کے حوالے سے میں نے بڑا ان کو واضح کہا کہ آپ ایک بیان بھی دکھا دیں کہ آپ نے اسرائیل اور امریکہ کے خلاف دی. امریکہ تو ہتھیار بھجوا رہا ہے کیونکہ آپ اس کے ایجنڈے کے اوپر ہیں. تو پھر ان کے پاس تو کوئی جواب نہیں تھا، وہ زبانی شور مچا رہے تھے، زور زور سے بول رہے تھے. میں نے کہا دلائل سے بات کریں، مجھے بھی ہاتھوں پائی کرنے آتی ہے، مجھے بھی ہاتھ چلانا آتا ہے، لیکن میں پہلے آپ کو لاجواب کروں گا. بلیک بیلٹ ہے وہ، اور پھر اگر کوئی بلیک بیلٹ ہے تو وہ کوئی ایشو نہیں ہے. پھر اگر کوئی وہ آگے بڑھتے تو پھر میرے پاس بھی، میں بھی بالکل خالی تو نہیں بیٹھا ہوا. کون سا بیلٹ ہے؟ دیکھیں بیلٹ ہمارا کالا کوٹ ہے، بلیک کوٹ ہے. اور دوسرے نمبر پہ یہ ہے کہ یہ صرف اور صرف ان کے پاس دلیل نہیں ہے. اب افنان بلا وجہ بیچارے بھڑک رہے تھے، ان کو کوئی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں نے کیا کہنا ہے، دلائل نہیں تھے ان کے پاس. سمپلی صرف جو ہے ایک وہ رٹا لگا رہے تھے کہ اسرائیل اسرائیل اسرائیل. جب میں نے بات کی تو پھر اس کے اوپر کوئی جواب نہیں تھا ان کے پاس، کیونکہ یہ تو ڈیل کر کے آئے ہیں نا، اور ڈیل کا حصہ ہے اور ان سب کو پتہ ہے. تو پھر اس کے بعد بھی شو کے بعد بھی مجھے ملے ہیں